إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ موضوع قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کام بلکہ دو کاموں کا مجموعہ ایک فریضہ دعوت و تبلیغ، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ جس شخص کو یہ شرف حاصل کرنا ہو کہ وہ امت خیر بہترین امت کا فرد بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ فریضہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری ہمیں دے رکھی۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی خیر کا لفظ لگا وہ ہمارے لیے۔ کنتم خیر امہ، بہترین امت تم ہو۔ خیر کا لفظ آیا، کنتم خیر امہ، بہترین امت اے مسلمانوں تم ہو۔ اگر دنوں میں سے کسی دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ خیر ہے، بہتر ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن جس پر کہ سورج چڑھا، جس دن پر بھی سورج چڑھا، ہر اس دن سے بہترین دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ اور یوم الجمعہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہودیوں کا دن ہفتہ، یوم السبت، اصحاب السبت کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورۃ البقرہ۔ اور عیسائیوں کا دن یوم الاحد، اتوار، سنڈے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو دن دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پر کہ سورج چڑھا جمعہ کا دن ہے، وہ الحمدللہ ہمارا ہے۔ بہترین امت ہماری امت، بہترین دن ہمارا دن، بہترین دین ہمارا دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ تمام ادیان میں سے بہتر، اعلیٰ، اولیٰ، کامل اور مکمل دین وہ اللہ نے ہمیں دیا۔
اور تمام انبیاء میں سے سب سے افضل نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ اب دیکھیں، جس بھی چیز کے ساتھ خیر کا لفظ ہے، جس چیز کے ساتھ فضیلت کا لفظ ہے، جس چیز کے ساتھ شرف کا لفظ ہے، وہ سارے ہمارے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین شریعت، سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ کس کا ہے؟ وہ بھی ہمارا طریقہ بہترین ہمارا۔ خیر الکتاب کتاب اللہ، بہترین کتاب ہے تو قرآن کریم ہے، وہ بھی ہمارا۔ اب کبھی غور کر کے دیکھیں ان باتوں پر کہ جس چیز کو خیر کہا گیا وہ اللہ نے ہمیں دے دی، اور جو ساری امتوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں ہیں، ان سب امتوں میں سے بہترین امت جسے قرار دیا گیا وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اللہ فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، یہی بات اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء، دوست اور بھائی ہیں، رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو نیک کام سمجھتے ہیں خود کرتے ہیں، دوسرے کو بھی کرنے کی مشورہ صلاح دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، اور جس کام کو برا سمجھتے ہیں خود نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دین کا شعار قرار دیا گیا کہ یہ دین کا ایک شعار ہے۔ شعار اور دثار دو کپڑے ہیں۔ شعار وہ کپڑا جو ہمارے قمیص کے نیچے ہوتا ہے، بنیان جو جسم کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، وہ ہے شعار، اور دوسرا ہے دثار۔ دثار وہ کپڑا ہے جو بنیان کے اوپر ہمارے ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ سسٹم نہیں ہے بنیان والا، وہاں ایک کپڑا نیچے ہوتا ہے، کوئی سلوکہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن دو کپڑے اوپر نیچے جو جسم کو لگ کر رہتا ہے وہ شعار۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کا شعار ہے، اور اسی کی برکت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی برکت سے دین قائم ہوتا ہے، دین کے احکام قائم ہوتے ہیں۔ اگر یہ فریضہ چھوڑ دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو جائے گی۔ جنگل بن جائے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہوگا، نہ کوئی خیر کا پتہ دینے والا، نہ کوئی شر کے بارے میں خبر دینے والا، ہر کوئی جدھر منہ آئے گا ادھر چل دے گا، جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اگر دنیا میں اللہ رب العزت کی شریعت اور نظام قائم ہے تو وہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے۔ اور اگر یہ فریضہ چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں جنگل، اور سب سے بڑی بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم لا تامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دو، حسن درجہ کی سند کے ساتھ مسند امام احمد میں حدیث، تمہارے لیے ضروری ہے لَتَأْمُرُنَّ بالمعروف، نون تاکید کا صیغہ ہے، لا تامرون نہیں، لا تامرو نہیں، بلکہ لا تامرن، تم یقیناً بالتاکید نیکی کا حکم دو گے، وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اگر اس فریضے کو تم چھوڑ بیٹھے تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے گا، تمہیں اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور فرمایا اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، اپنی طرف سے عقاب نازل کرے گا، ثم لتدعونہ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا۔ اللہ سنتا ہے، یہاں یستجیب، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں مانے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ سوریہ میں ہمارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو آزادی دلا، آمین کہیے۔ اس وقت موجودہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت اس ظالم حاکم سے، اس کے پنجے سے سیرین شامی مسلمانوں کو نجات دلائے۔ اتنا بڑا مسئلہ دنیا کے ہر منبر پر، دنیا کے جگہ جگہ کے درسوں میں، اور آج کسی اور جگہ ہو یا نہ ہو، سعودی عرب کی ہر مسجد میں اس کے خلاف بد دعائیں ہو رہی، نام لے لے کر۔ آج خطبہ میں آپ نے سنا، یا اللہ بشار الاسد کو تو سمجھ، بشار الاسد کو تو تباہ کر، جو مسلمانوں کو پریشان کر۔ لیکن یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات سے لے کر پوری دنیا کے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہی صرف بشار کا مسئلہ نہیں، کسی مسئلے پر بھی آج کل لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں نہیں مانی جا رہی، بہت لیٹ ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کب اللہ کے دل میں رحم آتا ہے اس بندے پر، جس بندے کی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، ورنہ مجموعی حالت کیا بن چکی ہے؟ غذا ہماری حرام، غذا ہماری مشتبہ، اگر کھلی حرام نہیں تو اس میں شک ضرور ہوگا۔ کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام سے، اور دعا مانگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اس آدمی کا ذکر کیا جو میدان عرفات میں پہنچتا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی من الحرام، فرمایا فأنی یستجاب لذلک، اس کی دعا میں کیسے مانوں گا؟ آج ہمارا وہ حال ہے کہ ہماری غذائیں، ہمارے پینے، ہمارے کپڑے، ہمارا سارا کچھ عموماً حرام سے ہوتا ہے، مشتبہ سے ہوتا ہے، ناجائز سے ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ مسند امام احمد کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے ہیں ثم لتدعونہ، تم اللہ کو پکارو گے، فلا یستجیب لکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا۔ یہ سزا کس کی ہے؟ ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر اس کام کو کریں گے، کنتم خیر امہ، تم دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین امت ہو۔ اگر چھوڑ بیٹھو گے، فرمایا اولا یوشکن اللہ ان، قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے، پھر تم اللہ کو پکارو گے، وہ تمہاری پکار نہیں سنے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کی ادائیگی کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں معروف ہیں نا قرآن کریم میں، سورہ لقمان میں، ادھر ادھر بھی نہیں، سورہ لقمان دیکھیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنی بہترین، ایک ایک دو لفظوں میں بہترین وصیت ہے۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، لقمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ یہی ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آج سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اے بیٹا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن جب لوگوں کو برائی سے روکو گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔
شراب پینے والے کو کہو کہ یہ حرام ہے، وہ تو ڈنڈا اٹھائے گا نا، کیونکہ وہ تو نشے میں دھت ہے، حیوان بنا ہوا ہے۔ زانی کے دماغ پر شیطان سوار ہے، تم کہو گے یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی لٹ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے انجام پہلے بتا دیا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کوئی پھولوں کی سیج بھی نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو گے اور لوگ تمہیں سر پہ اٹھائیں گے، نہیں۔ جنہوں نے پہلے سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ بھی گرا دیں گے۔ میں آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں نے اپنی آنکھوں کا تارا بنائے رکھا۔ الصادق الامین، ابھی 25 سال کی عمر ہے اور خانہ کعبہ دیواریں ٹوٹ گئیں، سیلاب آیا، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا، مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ بنانا چاہا، سلسلہ شروع ہوا، حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا۔ اب ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ یہ شرف مجھے ملے کہ حجر اسود میرے ہاتھ میں آئے، میں اٹھا کے رکھوں، ہمارا سردار رکھے، ہر آدمی کی خواہش۔ بالآخر اس فتنے کا حل یہ نکلا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کو حکم مان لیا جائے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ کل جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا فیصل، اپنا حاکم مان لیں گے، وہی یہ کام کرے گا۔ اگلے دن انتظار کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آ رہے ہیں، ابھی محمد بن عبداللہ ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی محمد بن عبداللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہوئے، ابھی رسول اللہ بننے میں 15 سال باقی ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اتانا الامین، اتانا الصادق، اتانا الامین رضینا بہ، امین آ گیا، صادق آ گیا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ، اتنا مقام پایا، جب رسول اللہ ہو گئے تو دانت توڑ دیے مار کر۔ وہی قوم جو چاہنے والی ہے، جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کہا یہ پاگل ہے۔ آج سارے مان رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کا مانیں گے۔ پاگل کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوتا کوئی؟ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اور مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چوٹ لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس زخمی کیا۔ یہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو آنکھوں کا سرما تھے، آج ان کی آنکھوں میں بھاتے نہیں۔ یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ دعوت کا کام کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پھولوں کی سیج ملے گی۔ یہ کانٹوں کی چارپائی، کانٹوں کا سفر ہے، لیکن اگر کوئی ان کانٹوں کے سفر پر چل کر گزر جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا انجام بہت اچھا بنایا ہوا ہے۔ امت سدھر جائے گی، امت میں شریعت نافذ ہو جائے گی، امت راہ مستقیم پر چلے گی، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، دعوت کا کام کوئی چھوٹا سا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، اور اس کے بعد انبیاء کی ڈیوٹی جو شخص ادا کرے گا، کیا سمجھتے ہیں وہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی، امت کے لوگوں کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، 1 2 3 نہیں، ایک امت، ایک جماعت، ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو دین کی طرف دعوت دے۔
یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ دعوت کا کام کرنے میں فلاح ہے، دنیا کی بھی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی، اور آخرت کی فلاح کی اللہ رب العزت نے خبر دی۔ مومنوں کی بہترین صفت اسے قرار دیا، اور اگر کوئی یہ کام ترک کر دے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا۔ اور پہلے انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اس کے ترک کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اللہ نے فرمایا لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگ، ان کافر لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ ذالک بما عصوا، یہ تھا ان کی نافرمانیوں کے نتیجہ میں۔ اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا، نہیں مانا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا اس بات کو کہا کہ یہ کام کرتے رہو، دنیا سے فساد کم ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ایک ٹولہ ہے جو صرف امر بالمعروف، میٹھی میٹھی باتیں، صرف کڑوی بات کے لیے بالکل تیار نہیں، صرف میٹھی باتیں۔ اب میٹھی بات تو میٹھا میٹھا تو ہر کوئی حپ کرنے کو تیار ہے، کڑوی کا کیا کریں گے؟ اگر صرف میٹھی کا نام شریعت ہوتا، اگر صرف میٹھی کی طرف دعوت دینے کا نام تبلیغ ہوتا، نبی کو دانت تڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میٹھی میٹھی پہ رہتے، دانت سلامت، سر سلامت، کندھے سلامت، بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی رہتی۔ 2 بیٹیوں کو ایک دن میں یکدم طلاق دلوا کر بھیج دیا گیا۔ ابو لہب کے گھر میں اس کے 2 بیٹوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، چچے کے بیٹوں کو 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں۔ جب دعوت و تبلیغ کی باری آئی تو دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا کر بھیج دیا۔ بہنوں والے، بیٹیوں والے، تصور کر کے دیکھیں کہ جس کی 2 بیٹیاں ایک دن میں طلاق لے کر گھر میں آ جائیں، اس کے دماغ پر کیا بیتتی۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں، لیکن یہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، سامنے سے پتھر آئے، قبول کیے، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ مہربان شفیق چچا نے کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ ان کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو، چھوڑ دو یہ۔ تو کہا کہ آسمان سے سورج اتار کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ لا کر چاند رکھ دیں، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، او اہلک فیہ، یا پھر میں اس میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف بھی کرتے تھے اور نہی عن المنکر بھی کرتے۔ یہاں نہی عن المنکر سے ہم بڑے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی وقت روڈ پہ گزرتے ہوئے، آج کے بعد سے ہی کسی وقت تھوڑے سے بورڈ پڑھ کے دیکھنا، آپ کو بہت اچھا کام ہے، لیکن ہمیں آدھا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں پورا اسلام چاہیے۔ آدھا حصہ بھی بہت اچھا ہے، یہ نہیں کہ وہ برا ہے، لیکن آدھے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ فریضہ تب پورا ہوگا جب مکمل کریں دونوں حصے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے صلی علی محمد، بہت اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ آگے کھمبے پر لگا ہوا ہے سبحان اللہ، ایک کھمبا اور آ جاتا ہے یا بورڈ لگا ہوا آ جاتا ہے الحمدللہ، کہیں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، کہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ کسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔
لیکن کیا یہ تبلیغ پوری ہو گئی؟ یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں ہیں، یہ ساری میٹھی میٹھی سنتیں ہیں جو حپ کرنے والی ہیں۔ کبھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، لا تزنو، زنا نہ کرو، لا تسرقو، چوری نہ کرو، کبھی پڑھا ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے، اور یہی وہ کام ہے جس پر سامنے سے پتھر آنے کا خطرہ ہے۔ نماز پڑھو یہ کہا اور چل دیے، کوئی نہیں روکنے والا۔ جب آپ کہیں گے نا شراب چھوڑو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، قبیلے کے سامنے بڑے ہی معزز و مکرم رہے۔ جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا، پہاڑی کے واز سے آغاز کیا، سب سے پہلے بدتمیزی کرنے والا کون تھا؟ وہ شخص جس نے نبی کی ولادت پر اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ آپ نے سیرت تو پڑھی ہے نا، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، اتنا خوش ہوا کہ کنیز آزاد کر دی ثویبہ، اور محمد رسول اللہ نے دعوت دی، بدتمیزیاں کی، بد زبانیاں کی، گستاخیاں کی، گالیاں نکالی۔ یہ وہی ہیں 40 سال پہلے ان کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی منائی کہ کنیز آزاد کر دی فری میں، اور 40 سال کے بعد اب یہ دن آیا تو کہتا ہے تبن لکا، تو تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ وہی ابو لہب ہے جو محمد بن عبداللہ کو چاہنے والا ہے، محمد رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے۔ شخص ایک ہے، حالت بدل گئی، ڈیوٹی بدل گئی، اور جس ڈیوٹی کو ادا کرنے کا ہمیں حکم مل رہا ہے یہ 40 سال کے بعد ہی جا کے شروع ہوئی تھی۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، ہمیں حکم دیا یہ کام کرو، اگر یہ کام دنیا میں نہ ہو رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر لوگ کبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے دفع نہ کرتا رہے، ایک دوسرے کے لیے روکتا نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، زمین فساد بگاڑ میں مبتلا ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ سارے جہانوں پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس زمین میں پوری طرح فساد برپا نہ ہو، اس کے لیے اس نے اپنے بندے مقرر کر رکھے ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کام کو کرتے رہیے، ورنہ اللہ رب العزت اس زمین پر عذاب نازل کرے، ورنہ وہ پکڑ لے، دعائیں نہ سنی جائیں۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیوٹی صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو مولوی ہے، کم از کم ایک ہم نے لیول لگا دیا کہ یہ کام صرف مولوی کرے گا۔ اب بتائیے کہ کیا امت محمدیہ مولویوں کا نام ہے؟ میرے بھائی آپ سارے امت محمدیہ کے افراد ہیں، مولوی بھی اور آپ سب بھی، اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ مولوی کام کرے گا، دوسرے نہیں، بلکہ فرمایا کنتم خیر امت، تم سارے ہی بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن کب؟ جب نیکی کا حکم دو گے، برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ ہمارے کچھ لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں جی چھوڑو، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا۔ اس جملے نے تباہی مچا رکھی ہے ہمارے اس امر بالمعروف کے خاتے میں، دعوت و تبلیغ کے خاتے میں، جو اور یہ عموماً ہوتا وہاں سے ہے، سستی کا ڈھیر، خود بے دین قسم کے آدمی جن کو دین کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو واجبی سا نماز پڑھ لی اور سمجھا کہ ٹھیک ہے، معیشت ساری یہودیوں والی، شکل ساری یہودیوں والی،
لباس پوشاک یہودیوں والا، سارے کام یہودیوں والے نماز پڑھتے. انہیں دعوت کے بارے میں جی چھوڑو، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو چور ہے وہ بھی ٹھیک لگا ہوا ہے. تیرے گھر کو آ کے توڑتا تو تجھے پتہ چلتا کہ یہ ٹھیک لگا ہوا ہے یا نہیں. چونکہ لوگوں کا گھر توڑ رہا ہے، ٹھیک لگا ہوا ہے. زانی کو روکا جائے، نہیں جی چھوڑو جو لگا ہوا ٹھیک ہے. کبھی تمہارے گھر میں یہ آگ داخل ہوتا، تمہیں پتہ چلتا کہ وہ ٹھیک لگا ہوا یا نہیں. چونکہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر رہا ہے، تمہیں ٹھیک لگتا ہے. اگر یہی معاملہ رہتا جو لگا ہوا ہے تو نبی کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بت پوجتا ہے پوجتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جو ٹھیک لگا ہوا لگا ہوا، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. وہ مثال کئی طریقوں سے کئی موقعوں پر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور عام سی مثال بھی نہیں، صحیح بخاری شریف میں وہ مثال موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ جملہ محسوس کیا. اس وقت بھی تو کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے، یعنی آپ نے ہمیں سمجھایا ہماری آج کی اس زبان اور آج کے اس جملے میں کہ جو آدمی یہ کہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے لگا رہنے دو. یہاں مثال وہ دی، فرمایا جو اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ سکے. فرمایا کہ سمندر میں پانی ہے، پانی میں جہاز تیر رہا ہے، شپ جا رہا ہے. شپ کے دو حصے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے. نیچے والے سیڑھی سے چڑھ کر اوپر آتے ہیں، باہر سے پانی بالٹی یا کسی ذریعے سے اندر لاتے ہیں. ظاہر ہے کہ پانی لانے میں کہیں کنارے پہ بالٹی لگ گئی، پانی اندر گرے گا. اوپر والے ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ یہ کیا تھوڑی دیر کے بعد آ کے ہمارا پاؤں کی جگہ گیلی کر جاتے ہیں. ناک منہ چڑھائیں گے، ظاہر ہے ہماری تو فطرت ہے. کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہم نے ضرور اس کو ٹوکنا ہے کہ یہ کیا ہو. فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، اوپر باتیں کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک منچلا اٹھا. اس نے ہتھوڑا لیا اور لکڑی میں سوراخ کرنے والی چھینی یا کیا ہے چھینی بھی لی. اس نے کہا ہم اوپر نہیں جائیں گے، ان کی طرف نہیں جائیں گے، ان کے راستے میں پانی نہیں گرائیں گے، ہم اپنے حصے سے پانی نکالیں گے. اور ان کا حصہ کہاں ہے؟ پانی کے اندر ہے، دوسرا حصہ اوپر ہے. ہتھوڑا چھانی لی، جا کے لکڑی پہ لگا شروع کر کے مارنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقشہ بنا کے حدیث شریف صحیح بخاری کی پورا اس طرح نقشہ تیار کر کے کہتے ہیں اب اگر لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے روک لیا، نجا و نجاؤ جمیعاً، تو وہ تھوڑے والا بھی بچ گیا اور کشتی والے سارے لوگ بچ گئے. اور اگر کہا کہ نہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہی لگا ہوا ہے نا. اب دیکھیں کتنی قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دماغ کے قریب مثال کر دی. میں نے پہلے دو باتیں کہی ہیں، ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو سن کر، وہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے. چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، لگا تمہارے گھر کی نہیں نا، اس لیے زنا کر رہا ہے، اپنے قریب آنا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں چونکہ جان کا معاملہ ہے، فرمایا اگر ان لوگوں نے اس کا ہاتھ روک لیا وہ بھی بچ گیا، باقی بھی سارے بچ گئے. وَإِن تَرَكُوهُ وَمَا أَرَادَ، اگر انہوں نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب ہونے کے لیے چھوڑ دیا، ہَلَكَ وَهَلَكُ جَمِيعًا، وہ بدبخت بھی مارا جائے گا، اس کے ساتھ سارے لانچ والے ڈوب کے مر جائیں گے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے یا نہیں؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ سوراخ کرے گا، پانی لانچ کے اندر، لانچ کشتی بھر گئی، ڈوب گئے، مر گئے سارے. جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا نہ رہنے دیں، اپنی ڈیوٹی آپ پوری کریں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کو ہٹا کے چھوڑوں گا، نہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر وہ ہٹتا ہے نہیں ہٹتا، اس کی مرضی، اس کی قسمت. اس کی قبر میں اس نے جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا یہ کام غلط ہے، تو نے اپنے بھائی کو کیوں نہ روکا؟ ہمارے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ روک کر پھر کہا جی ہم نے بہت روکا ہے.
ہم نے بہت روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی کے آخری دن تک مسلسل دعوت کا سلسلہ قائم رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مکے میں بہت دعوت دی ہے، 13 سال مدینے میں آرام کرتے۔ مدینے میں گئے، دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے ورنہ ہماری تلواریں آنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یہ دعوت کا فریضہ انجام کریں، ہمارا بھائی چوتھی مرتبہ کہنے کو تیار نہیں، کہتا جی بہت کہا ہے اسے، نہیں اٹھتا کیا کریں، نماز کے لیے صبح اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ قرآن کریم میں امر بالمعروف کا تذکرہ بہت ہے، لیکن اب وہ ساری باتیں ذکر کریں گے تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ 3 درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رعا، صحیح مسلم، سنن ترمذی، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کہیں برائی ہوتی دیکھے اسے اپنی قوت بازو سے، ڈنڈے سے، قانون سے، زور سے اس برائی کو روکے۔ بادشاہ ہے، اس کے پاس قانون ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس سارا کچھ۔ اب نیچے اترتے جائیے، چلتے آئیے، کہیں نہ کہیں تو ہماری حکومت ہے یا نہیں؟ ملک پر نہ صحیح، صوبے پر نہ صحیح، ضلع پر نہ صحیح، تحصیل پر نہ صحیح، یونین کونسل پر بھی نہ صحیح، پھر بھی آگے کچھ ادارے ہیں۔ اور اگر کہیں نہ ہو تو گھر پر تو حکومت ہوتی ہے نا۔ گھر کی کیبنٹ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر، بس۔ اب 2 میں سے کہیں تو ہمارا کھاتا آئے گا یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم دونوں میں سے ہی نہیں ہے، ساری حکومت ہی یہاں ڈالی ہوئی۔ کم از کم ایک کرسی تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا گھر کے اندر۔ اگر کہیں نہیں چلتی تو کم از کم اپنے گھر میں جتنی چلتی ہے وہ تو چلائیں۔ بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا، حاجی صاحب نماز کے لیے مسجد میں موجود ہے، جی وہ بچے ہیں کرتے، تم نماز پڑھتے رہو گے، تمہارے 10 بچے ہیں گھر میں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو نماز کے لیے نہیں لا رہے۔ کم از کم یہاں تو ہمارا زور چلتا ہے یا نہیں؟ بچوں کو کہے اٹھو نماز کے لیے جاؤ، نہیں تو میرے گھر میں لوٹ کے نہیں آنا، نکلو یہاں سے جا۔ بچے آئیں گے، پیار سے سمجھاؤ، اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ ان کو کہو کہ شام کا کھانا کہاں سے کھاؤ۔ اگر پیار سے دعوت کا کام شروع سے کیا ہوا ہو، بچے نمازی ہوں گے، بچے انشاءاللہ نیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے بچوں کو نیک کرے۔ ایک جگہ یہ ہے ایسی کہ جہاں ہماری حکومت ہے، یہاں تو اپنے دست و بازو سے کام کریں۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور ایک باس ہے کمپنی کا، اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں، ظہر کا وقت ہے، بھائی کام چھوڑو سارے نماز پڑھو۔ میرا خیال ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ ہے باس بھی ہے، دوسرا یہ بھی پتہ ہے کہ اب نہائیں، وضو کریں گے، تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا، تازہ فریش ہو جائیں گے۔ اب باس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو حکم دے، اور جب باس خود بے دین ہے تو وہ کسی کو کیا حکم دے گا؟ باپ بے دین ہے، اولاد کو کیا حکم دے گا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر باقاعدہ چل کر زور کے ساتھ، ہمت، طاقت اور ڈنڈے کے ساتھ کوئی کام نہیں کروا سکتا تو کم از کم فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے تو کہے۔ برائی کو قوت سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کے خلاف آواز تو اٹھائے کہ یہ برائی ہے، برے کام سے روکے، گھر میں، محلے میں، اپنی کمپنی میں، اپنے آفس میں لوگوں کو منع کرے، یہ ناجائز ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دیکھتے بھی ہیں، یقیناً ان سے کوئی ناراض ہونے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نہیں کہتے۔ مروت کا نام لے لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، شاید کہیں دل میں نہ ناراض، بھئی اتنی دور تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتہ چلا کہ آدمی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے وضو کرتے ہوئے ساتھ کی ٹوٹی میں، اب یہاں اتنا لمبا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اسے کہو میرے بھائی یہ دائیں ہاتھ کھانے پینے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے ہے، ناک صاف کرنے کے لیے، استنجا کے لیے بایاں ہاتھ، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کہیں کب آئے گا؟ تمہارے سامنے
ایک خلاف سنت عمل کر رہا ہے روکو، یہ ہے ذمہ داری۔ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، کوئی روکنے کو تیار، یہ کوئی ناراض ہو جائے گا۔ اب اگر یہی کچھ کرنا ہے تو ہمارا وہ کھاتا جو ہے نا وہ ختم ہے۔ پھر بھی کہیں گے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ برائی کو دیکھو، طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان بھی نہیں چلا سکتے، پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کہوں گا تو مجھے مارے گا، ایسی نوبتیں ہو سکتی ہیں کہیں، تو پھر کم از کم دل سے تو اس کام کو برا سمجھو، برائی کو برا تو سمجھو۔ ہم برائی کو برا نہیں سمجھتے، بچے میں برائی ہے پرواہ نہیں، بیوی میں برائی ہے پرواہ نہیں، بچی میں برائی ہے پرواہ نہیں، اور دوست میں برائی ہے پرواہ نہیں۔ ہانڈی وال جن کے ساتھ مل کر ڈیرے میں رہتے ہیں برائی ہیں، یہ کلہ مولوی نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، 10 آدمی گھر میں ہانڈی پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ جا کے ان میں بیٹھ کے کھائے گا لیکن کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کس طرح پچ جاتی ہے تمہیں یہ ہانڈی؟ 5-7 بے دین اکٹھے ہو کے کھانا پکائیں اور تم جا کے کھاتے ہو اور اپنی تسبیح پھیرتے ہوئے جاتے ہو، بیرتے ہوئے واپس آتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تم پہ عذاب آ جائے گا، اور یہی عذاب کیا کم ہے کہ 10 بدینوں کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہو، نہ خیر کا حکم دینا نہ شر سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی کوتاہیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العزت شام کے مسلمانوں کو دیکھو، اتنا مقدس ملک، اتنا مقدس ملک، جتنی تعریفیں حدیث شریف میں شام کی آئی ہیں، جتنی فضیلتیں شام کی آئی ہیں، کسی دوسرے خانہ کعبہ حرمین شریفین کا تو دنیا میں مقابلہ ہی نہیں نا۔ دوسرے کسی ملک کا اتنا فضل، اتنی فضیلت بیان نہیں ہوئی جتنی شام کی ہوئی، اور شام یہی ہے جس کو آج سوریہ، سیریا جو بھی نام دیا جا رہا ہے، یہ شام ہے۔ تھوڑا سا لبنان، تھوڑا سا مصر، تھوڑا سا سوریہ، اور یہ ملک ملا کے یہ اصل شام ہے۔ آج شام پر ایک ظالم حکمران حکومت کر رہا ہے، مسلمانوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہ کہنے کو وہ بھی مسلمان ہے، نام بڑا پیارا ہے، سن رہے ہیں نا ابھی، بشار الاسد، لیکن اہل سنت کا خاص طور پر دشمن۔ اور آج اہل سنت کو جو کچھ ایران میں ہوتا رہا وہی آج شام میں ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس ظالم حاکم کو زائل کرے، مسلمانوں کو اللہ اس کے پنجے سے آزادی دلائے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد و نصرت کرے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں، آپ کے عزیزوں میں، جو جہاں بھی کوئی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جائز اور ناجائز وسیلہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں سے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور نیکی کمانے کے آسان طریقے کون سے ہیں۔ یہ 2 DVD ہیں، یہ جن کو چاہیے وہ کاشف صاحب سے جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا ظہر کی نماز اور اس کی سنتیں ادا کرنے کا حکم ہے؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک نظریہ کام کر رہا ہے کہ جمعہ بھی پڑھ لو، بعد میں ظہر بھی پڑھ لو، جمعہ نہیں ہوگا تو ظہر ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جمعہ نہ ہوا تو ظہر کی یہ پکی کر رہے ہیں اوپر جا کے کہ میری ظہر لکھی گئی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کون سی نماز ہوگی کون سی نہیں ہوگی۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ سنت کے مطابق اس کو ادا کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑیں کہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ کیا ہوا کہ جمعہ بھی پڑھ لیا، بعد میں ظہر احتیاطی، یعنی جمعہ پڑھ لیا اور دل میں سکون نہیں ہے۔ کس قسم کا جمعہ پڑھا پھر ہم نے؟ کہتے ہیں جی قاضی نہیں تھا، مارکیٹ نہیں، یہ کہاں سے باتیں آ گئیں ساری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، جس شہر میں سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا، نہ قاضی، نہ وہاں مارکیٹ، نہ وہاں شہر، وہ کیا تھا؟ مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے نا، مسجد جمعہ مدینہ منورہ کے پاس آج بھی موجود ہے جگہ، چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹا سا محلہ تھا، چند لوگ وہاں رہتے تھے، جمعہ پہلا وہاں پڑھا گیا۔ اور مدینہ منورہ کے بعد
دنیا کی سب سے پہلی مسجد جس میں جمعہ پڑھا گیا وہ آپ سے 100 کلومیٹر دور ہے، جواسہ۔ یہ حفوف میں، حفوف کے تھوڑا پہلے ہی لیفٹ ٹرن لے لیں، جواسہ آتا ہے، وہ ہے دنیا کی دوسری جامع مسجد، مسجد نبوی کے بعد۔ یہ اس وقت بحرین کے نام سے تھا۔ وہاں جا کے دیکھیں کتنی مارکیٹیں، آج بھی مارکیٹ نہیں، اس وقت کہاں مارکیٹ؟ جی مارکیٹ ہونی چاہیے، قاضی ہونا چاہیے، شہر ہونا چاہیے، پتہ نہیں پولیس افسر، اور جہاں جمعہ ہو جائے ظہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے جمعہ قبول نہ کیا تو ہوتی قبول ظہر بھی نہیں۔ جس کا جمعہ قبول نہیں ہوتا اس کی ظہر بھی قبول نہیں ہوگی۔ رہا معاملہ سنتوں کا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جمعہ کی اپنی سنتیں کوئی ہیں نہیں ہیں، یہ ظہر کا وقت تو ہے، 4 سنتیں پہلے وہ ظہر والی یہاں ڈالیے، 2 فرض اور 2 فرض کی جگہ خطبہ۔ اب یہ جمع کیلکولیشن دیکھیں ہماری، یہ ظہر کو سٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے ہمیں جمعے کا حکم دیا، قرآن نے جمعے کا حکم دیا، تم کیوں پریشانی میں مبتلا ہو کہ اس پہ ظہر سٹ کرنی ہے؟ 2 رکعتیں جمعہ کی اور 2 رکعتوں کے برابر خطبہ، 4 فرض بنا لیے۔ اب چاہتے یہ ہیں کہ پہلے 4 سنتیں ضرور پڑھیں۔ کوئی سنت ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو آدمی مسجد میں آئے وہ 2 رکعتیں، اور یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ جمعہ کی نہیں، یہ تحیۃ المسجد، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے اس کا جمعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن خطبہ شروع نہیں ہوا، 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8، 10، 15 جتنی بھی پڑھتے جائیے، 15 نہیں کرنا، 16 کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق جمعے کی پہلی سنتیں ثابت نہیں ہیں تحیۃ المسجد کے سوا۔ بعد میں فرمایا جو شخص مسجد میں پڑھنا چاہے وہ 4 پڑھے، اور خود آپ نے گھر میں جا کے 2 پڑھی۔ اب 2 پڑھ لے تو کام چل جائے گا، لیکن ثواب پورا تب ہوگا جب 4 پڑھے گا۔ ہمارے دوست یونس کاشبٹی کا منگل کو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب سے گزارش ہے کہ وہ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں ان کے گھر والوں کی بھی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے مسلمانوں کی مالی مادی جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرے۔ ایک شخص مہر ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کے مہر کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ اس کی بیوی تو زندہ ہے نا، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے حق مہر نکالو، وہ اس کی بیوی کو دو۔ اس کے بعد اس کی وصیت نافذ کرو، جو اس نے 1/3 کہا ہے میرے مال سے 1/3، کوئی اور قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو۔ اگر اس نے 1/3 اللہ کی راہ میں دینے کا کہا وہ بھی ادا کرو۔ اب بانٹو اپنے لیے، یہ بھائی کا حصہ، یہ بہن کا، یہ ماں کا، یہ باپ کا، یہ بیوی کا۔ اگر پہلے یہ سارے حقوق ادا نہ کر لیں تو آپ نے اس میت کی چیزوں کو کھا لیا، ناجائز۔ اس کا قرضہ ادا کرنا، جن میں سے سب سے پہلا قرضہ بیوی کا ہے، حق مہر۔ یہ معاف کرانے کے چکر میں نہیں، ہر وقت مرنے تک نہیں دیا کہ شاید کبھی تو یہ معاف کر دے گی، وہ بھی سخت جان نکلی، کہا مرتے ہو تو مرتے رہو، معاف میں نہیں کروں۔ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز سے کس طرح نکلا جائے؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے اپنے ناک پر ہاتھ رکھے، دایاں رکھ لے، بایاں رکھے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ صاف تو نہیں کرنی نا، صرف رکھنا ہے۔ شو یہ کرنا ہے کہ میری نکسیر پھوٹ گئی ہے، پیچھے جب نکل رہے ہیں تو یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے۔ آدمی صبح کی محسوس کرتا ہے، خفت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی اس کی پتہ نہیں ہوا نکل گئی کیا، آپ اس کو بچا لیں، یوں ہاتھ رکھیں اور نکلتے جائیں باہر۔ لوگوں میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کی ناک پھوٹ گئی ہے، نکسیر پھوٹ گئی ہے، باہر نکل جائیں، اور شرما شرمی میں اب نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز میں شامل رہنا حرام ہے، ناجائز، منع ہے، سخت گناہ ہے۔ نکل جائیں واپس جیسے بھی، اب پیچھے راستہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، اس طرف نکل جائیں، باہر سے ہوتے ہوئے نکل جائیں، کیونکہ امام کے آگے سے، جماعت کی حالت میں امام کے آگے سے نکلنا منع ہے، مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا توریہ۔
توریہ یعنی ہے کچھ اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، یعنی ہوا نکلی، وضو ٹوٹا، لیکن یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہے کہ میری نخسیر پھوٹی ہے، اس طریقے سے وہاں سے نکل جائے۔ اگر میاں بیوی میں تعلقات قائم نہ ہوں اور طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے عدت کی مدت کتنی ہے؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، کوئی عدت نہیں۔ اگر عورت طلاق طلب کرے، جس کو خلا کہتے ہیں، تو عدت ہے 1 مہینہ۔ شوہر اپنی مرضی سے شوقیہ طلاق دے دے، جیسے کہ دی جاتی ہے آج کل، نمک مرچ کم ہونے پر طلاق دی جائے تو شوق والی بات ہی ہے نا، اس پہ 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ، اور اگر شوہر مر جائے تو اس شکل میں طلاق ہے، عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ۔ اگر کسی کی بہن بغیر ضرورت کے نوکری کرتی ہے اور بھائی کو اس کا یہ فعل پسند نہیں اور اس کے لیے اس بہن سے بات بھی نہیں کرتا، کیا بھائی اس بہن کی شادی میں شرکت سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا یہ فعل درست ہے؟ بہن اگر اس کی مرضی کے بغیر کام کرتی ہے اور یہ اس گھر میں رہتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا، باپ کا شیلٹر ہو اس کو، ایسی شکل میں جہاں تک معاملہ ہے شادی کا، شادی کروانے میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کروائیے، لیکن اپنی ڈیوٹی ادا کیجئے۔ اگر آپ گھر میں ذمہ دار بھی ہیں، بڑا بیٹا ہے، باپ کو کہیے کہ میں اس کو نوکری نہیں کرنے دیتا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک لیں۔ بلا ضرورت بھی ہو، نوکری بھی ایسے دفتر میں ہو جہاں لڑکے لڑکیاں سب کام کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ عورت کا نوکری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ سخت منع ہے۔ اب گھڑی یہاں ہے ہمارے پاس، سوالات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق